اور جنت میں گیا. یہ شاید نادر واقعات ہیں. ان واقعات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ چاہے جو مقبولہ فرمائے مالک ہے، بادشاہ ہے. تو اس واسطے ٹائم کیا ہو گیا؟ 1 منٹ 5 منٹ 10 منٹ اور لے لیں میرا خیال. جی تو یہ واقعات شاذ و نادر ہر طرح کے ایکسیپشن ہوتے رہتے ہیں. یہاں عرض یہ ہے کہ آگے کی آیت پر تھوڑا سا شروع ہی تو کر دوں گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ پورے اس آگے کی آیت پر بیان ہو سکے. آگے فرمانے کے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصو کا لفظ وصیت سے بنا ہے، اور وصیت ہمارے یہاں تو ایک معنی میں مستعمل ہے کہ جب آدمی مرنے لگے اپنے مرنے کے بعد کے لیے جو وہ اس کے ذمے حقوق ہے ان کی وصیت کر کے رکھنا چاہیے کہ میرے یہ حقوق میرے ذمے یہ ادا کریں 1/3 حصے سے میری وراثت کے. اور کسی شخص پر حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے کہ 3 راتیں ایسی گزر جائے کہ اس کے ذمے کسی کے حقوق ہو اور وہ وصیت میں نہ لکھا ہوا اس نے. یہ بہت ضروری بات ہے. آپ کے ذمہ قرض ہے کسی کا لکھ کے رکھیے. زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ تھوڑا ہی ہے. بعض دفعہ نوٹس دے کر آتی ہے، بعض دفعہ بغیر نوٹس کے آ جاتی ہے. تو اس میں جن کے ذمہ حقوق ہے وہ وصیت کر کے لکھے، وصیت ادا کرے، اور ورثہ کو پورا یہ لکھ کر جائے کہ میرے ذمہ فلاں کا ہے. یعنی صرف حقوق مالی نہیں ہوتے، اللہ کے بھی حقوق ہے، نفس کے بھی حقوق ہے. مثلا کسی کی غیبت کی، کسی سے جھوٹ بولا، کسی کا حق مارا، کسی کا دل دکھایا، یہ تو وہ حق ہے جو غیر مالی ہے. اور مالی حقوق یہ ہے کہ کسی سے قرض لیا، کسی کے ساتھ کاروبار میں شرکت کی، اس کا کچھ حصہ آپ کے ذمہ باقی ہے، اس کو علیحدہ سے لکھے نہیں مالی حقوق ہے میرے ذمہ. اور کچھ حقوق اللہ کے ہیں کہ نمازیں فرض تھی وہ نہیں ادا کی، حج فرض تھا ادا نہیں کیا، اس کو لکھے کہ یہ میرے ذمہ اللہ کے یہ حقوق ہے. اور میرے گھر کے میرا جو ترکہ ہو اس کے 3/4 حصے سے، اور 3/4 سے کچھ کم کر لے تو افضل ہے، تو 3/4 حصے سے ان حقوق کو ادا کیا جائے. تو یہ وصیت کا ایک معنی اردو میں تو یہ ہے، لیکن یہاں تواصو بالحق میں وصیت کے معنی اصل میں نصیحت کے ہیں. تو اور قرآن میں یہ اس معنی میں بہت استعمال ہوا ہے لفظ وصیت کا. وصیت یہ بھی نصیحت ہی ہے جو آپ وصیت مرنے کے وقت لکھتے ہیں، وہ بھی حقیقت میں نصیحت ہی ہے کہ لوگوں اپنے ورثہ کو آپ نصیحت کر رہے ہیں کہ ایسا کرو. تو اس واسطے یہاں فرمایا کہ وتواصوا بالحق، اور جو صیغہ استعمال کیا یہاں تواصو کا، یہ 2 انسانوں کے درمیان ہوتا ہے. یہ عمل بغیر 2 انسانوں کی موجودگی کے نہیں ہو سکتا. یعنی ایک دوسرے کو نصیحت کرے. کس چیز کی نصیحت کرے؟ حق کی. حق چھوٹا سا لفظ ہے، 2 حرفی لفظ، اور عجیب علوم اس میں سمائے ہوئے ہیں. کیا اس کی تشریح کر سکتا ہے کوئی؟ حق کی وصیت کیا کرو ایک دوسرے کے ساتھ. اب تو اس حق کو حق پرستوں نے بدنام کر دیا، سمجھے آپ؟ تو خیر یہ تواصو بالحق، اس وصیت کرو حق کی. تو اس لفظ کی طرح سے تشریح کر کے صبر کا شاید بیان نہ ہو سکے. آگے صبر کے بھی بارے مختلف ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے اس سے مختلف، لیکن بھئی یہاں حق کی وصیت کر کے بات ختم کروں گا کیونکہ بہت دیر ہو جائے گی. حق کیا ہے؟ حق کا مطلب ہے وہ بات جو غلط نہ ہو، یہی مطلب لیتے ہیں حضرات حق کا. اس کا تعلق علماء نے لکھا ہے کہ عقائد سے ہے، عقیدے سے. عقیدے میں حق بیان ہوتی ہے، حق ہوتا ہے. ہر آدمی کیا غلط عقیدے پہ ہو اپنے اس کو حق ہی سمجھتا ہے. تو
حق کی وصیت کرو. مسلمانوں کے نزدیک حق کیا ہے؟ حق ایمان ہے. اللہ ایک ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، یہ سارے ارکان ایمان حق ہے. تو تم ایک دوسرے کو حق کی وصیت کیا کرو. اس کا اصطلاحی نام ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ اچھی باتوں کا حکم دو اور بری باتوں سے روکو. تو حق کی وصیت یہاں اس معاملے میں بہت بڑی، میں کہہ رہا تھا کہ اعمال میں بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، بلا شبہ ہوتی ہے، لیکن اگر عقیدے میں غلطی ہو جائے تو اعمال تو بالکل زیرو ہو جاتے ہیں، وہاں پر اعمال باقی نہیں رہتا. ہمارے اس معاشرے میں ایسی ایسی غلطیاں حق کے اندر موجود ہیں، اور جو ہم ایک دوسرے کو امر بالمعروف کرتے ہیں اس میں بھی جو غلطیاں ہیں اس کے ایک تفصیل ہے، اس میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں. بہرحال مختصراً اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مثلا آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیجیے. کیا ہم اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو جو ہمارے زیر اثر ہے، ہماری بات مانتے ہیں، کیا ہم حق کا، امر بالمعروف کا فریضہ صحیح صورت میں ادا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ادا کرتے ہیں؟ اور کیا وہ حکمت کے ساتھ ادا کرتے ہیں یا غلط طریقے سے ادا کرتے ہیں، جوتے مار کے ادا کرتے ہیں، یا ان کو باغی بنا کر ادا کرتے ہیں؟ کیا طریقے ہیں اس تواصی بالحق کے؟ تواصی بالحق کی عجیب عجیب شکلیں ایمان کے اندر رکھنے ہیں. خود ماں باپ بچوں کو غلط عقائد کی تعلیم کرتے ہیں. اس کی چند مثالیں دوں گا. میں اپنے گھروں میں دیکھتا ہوں، جوتی پر جوتا چڑھ گیا، سفر ہوگا، سفر ہونے والا ہے. صبح کو کبا کائے بولنے لگا، مہمان آئیں گے، سمجھا. اور میرے اتفاق سے گھر میں ہی ایک خاتون کہنے لگی، رات کو بیٹی جھاڑو دے رہی تھی، فرش صاف تھا، تو وہ کہنے لگی کہ جھاڑو رات کو نہیں دیتے، اس سے چور آتے ہیں، گھر صاف ہو جاتا. سمجھا. اچھا، ایک بات ہے کہ بلی نے راستہ کاٹا ہو تو بہت پرانی بات ہو گئی. اچھا، اور صبح کو یعنی کتوں کو بھونکنے کی آواز سن لی تو نحوست ہے، بدھ کا دن منحوس ہے، سمجھا. اور اتنی یہ عقائد کی غلطیاں ہیں، ساری سب عقائد کی غلطیاں. ہاں، دوا گر گئی ہاتھ سے. میں ایک عزیز کے ہاتھ بیٹھا ہوا تھا، دوا مجھے کھانی تھی، میرے ہاتھ سے دوا گر گئی. کبھی بڑا اچھا ڈائریکشن بول رہے، اب آپ یہ دوا نہ کھائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دوا کی ضرورت نہیں رہی. تو اچھا، اب یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو عقائد کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں. اللہ کا کہیں کوئی ذکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بھی قدرت ہے، وہ بھی دیکھ رہے کہ جوتا پر جوتا چڑھنے سے سفر ہوگا یا نہیں ہوگا، جب وہ چاہے گا ہوگا سفر ہوگا. اچھا، تو عقائد کے اندر، ہماری تعلیم کے اندر بہت بڑی غلطی ہے. ہم کتنا روکتے ہیں اپنی عورتوں کو ان باتوں پر، اور کیا وہ مانتی ہے ان باتوں کو. شادی بیاہ کی رسموں کو دیکھیے. ایک اور طریقہ تھا، اب ختم ہو گیا الحمدللہ، اور اس لیے ختم ہو گیا کہ وہ ذرائع ختم ہو گیا. اگر وہ ذرائع ہوتے تو آج بھی ہوتا. کہ جب فصل کٹ کے آتی تھی، چاول آتے تھے، تو اس زمانے میں ہم نے بھی بچپن میں میری دادی کے گھر میں ایک وہ گڑا سے بنایا تھا جس کو موسل مارتے ہیں. اس گڑے کو بھی کا بھی ایک نام ہے، پتہ نہیں کیا نام اس کو گڑے کا ہے. تو موسل ہم کوٹا کرتے تھے منجی کو اور چاول نکالا کرتے تھے. اس میں کوئی بزرگ آ گیا تو اس میں ایک ڈوری بنواتے تھے، اور عقیدہ یہ تھا کہ اگر کسی بزرگ نے اپنے ہاتھ سے ڈوری باندھ دی تو یہ چاول جو ہم کوٹ رہے ہیں 1 کلو، یہ 4 کلو بن جائے گا. یہ عقیدہ تھا. اور کتنی عقیدوں کی بات کروں.